ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. خاص طور پر علماء اور طلباء سے میں توجہ چاہوں گا اور مبلغین سے بھی، آپ سب بھی توجہ سے سنیں. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کی غذا جدا ہے، روح کی غذا جدا ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی فکر کرنی چاہیے تو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ روح کمزور نہ پڑے. اس لیے کہ بہت سارے اولیاء کو ہم نے دیکھا کہ جسم کے اعتبار سے بالکل دبلے پتلے ہیں، لیکن ان کی روح اتنی طاقتور تھی کہ طاقتور کو تماچا مارے تو نیچے گرتا ہوا دکھائی دے، اس لیے کہ وہ روح ان کی طاقتور تھی. خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ تو ہماری زندگی کا ایسا گزرا جس میں صرف 2 کالی چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور وہ 2 کالی چیزیں کیا تھیں؟ کھجور اور پانی. ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا کیا. لیکن رکانہ پہلوان جب حضور کے مقابلے میں آیا تو سرکار نے اسے شکست دے دی. تو یہ طاقت کہاں سے تھی؟ یہ قوت کہاں سے تھی؟ 1000 تم ٹانک استعمال کر لو، طاقتور غذائیں استعمال کر لو، لیکن اس کے باوجود بھی تم طاقتور اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری روح طاقتور نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جسم کو بھول جائیں اور جسم کا خیال نہ کریں، بلکہ سنو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی ایسی غذا نہیں کھائی جس سے جسم کے اندر سستی پیدا ہوتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غذائیں ایسی ہی تھیں کہ جن غذاؤں سے جسم کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں، بلکہ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، کمزوری اور سستی سے. آج ہماری قوم سست ہو گئی، ایسی بھی سست ہوئی ہے کہ نیند ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. ایسی بھی یہ قوم سست ہو گئی ہے کہ 2 کلو کا وزن اٹھانے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں رہ گئی. جتنے مسلم علاقے ہیں وہ سارے علاقوں کے اندر ہوٹلوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور کھانے والے بھی مسلمانوں کی قطار لگی ہوئی ہے. کیا کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، اللہ خیر فرمائے. خیر